अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरें टीवी। मैं हूं आपका खादम मलक मोहम्मद नवाज़ शौकी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज जो मेरे साथ शख्सियात हैं मुसर्रद एजाज खान साहब हैं। जैसा कि आपको पता है, कल मैंने गुलबर्ग ग्रीन की कवरेज की है और मैंने देखा है कि इनका बहुत बड़ा होल्ड था मुतासरीन पे। वैसा वो बड़े मारने कुटने पे तुले हुए थे। ज़ाहिर चीज़ है, जिस बंदे का सारा कुछ लुट जाए तो वो वैसे ही होता है, लेकिन मैंने देखा है कि ये अगर ना होते तो बहुत बड़ा उधर हंगामा होता। तो मैं इनसे पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, बड़ी मेहरबानी मुसर्रद साहब। जी नवाज साहब। और आपने हमें टाइम दिया है। आप ये बताएं कि आपकी उधर कितनी इन्वेस्टमेंट थी, या इतना बड़ा होल्ड मैंने देखा है, तो ये तो आपके साथ मेरी पहली मुलाकात थी, तो इस बारे में ज़रा आप बताएं कि आपका क्या है और कैसे आए हैं उधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज साहब, मेरी वहाँ एक पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं है। अच्छा। मैं चेयरमैन हूँ फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान, और फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान ज़ामिन है तहफ़्फ़ुज़ की रियल इस्टेट कम्युनिटी और इन्वेस्टर के। ठीक। यहाँ पर जिस वक़्त ये सारी तबाही मची फ्रॉड की, तो लोग बिल्कुल अजाब का शिकार हो गए और उनकी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक है। फिर वो लोग मेरे घर आ गए, और ये उसमें बहुत सारी मेरी बहनें थी, मेरी बेटियां थी, बुजुर्ग थे जी जी, और उन्होंने सारा मसला मेरे सामने रखा। ठीक है। आप ये समझें कि ये एक रज़ाए अल्लाह और हक सच की जंग और मेरे मुनसफ का तकाजा है चेयरमैन फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान होने की हैसियत से कि कोई भी ऐसा अमल जिससे रियल इस्टेट एजेंट की इज्जत पे हर्फ आए या उसका इन्वेस्टर बर्बाद हो, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। मैं यहाँ पर आया हूँ इन तमाम लोगों के इन तमाम हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। बहुत अच्छे। अच्छा सर, आप ये बताएं कि वो जो आपको मुझे पता चला है कि वो जो अरसलान है जिसने कोई लूट मूट की है, उसका कोई ऑडियो भी आपके पास आया है? देखिए, अरसलान हमीद बुनियादी तौर पर एक फ्रॉडी और चीटर तो ज़रूर था, लेकिन ये सारा फ्रॉड और चीटिंग उसने गुलबर्ग इंतज़ामिया की छतरी के नीचे की है जी। और इसमें गुलबर्ग इंतज़ामिया उसके साथ बराबर की शरीक थी। अच्छा। अभी कितने अरसे से चलने के बाद हमारे इस मौक़िफ़ की तायद इस तरह हुई कि अरसलान हमीद ने एक वॉइस मेल भेजी और उसमें उसने एतराफ़ किया कि गुलबर्ग ग्रीन की इंतज़ामिया ने पहले मुझसे हज़ारों रुपया लेना शुरू किया, फिर लाखों रुपया लेना शुरू किया, फिर मुझसे आईफोन लेने शुरू किए, फिर मुझसे ब्रांड न्यू गाड़ियाँ लेनी शुरू की, फिर मुझसे घर तक लेना शुरू किए, और हत्ता कि मैं उनकी करोड़ों की फरमाइशें अब मज़ीद पूरी करने के काबिल नहीं था, और वो मुझे प्रेशराइज कर रहे थे कि अब हम तुम्हारे प्लाटों को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि मिली भगत होने की वजह से उसने सिर्फ 30% पेमेंट दी थी और कब्जा ले लिया था, जो असूल के खिलाफ है। और अब वो कहते थे कि 70% पेमेंट तुम या हमें रिश्वत दो या ये सारी पेमेंट दो, वरना हम तुम्हारे प्लाट कैंसिल कर देंगे। तो उसका मौक़िफ़ ये था कि मैं फिर मजबूरी में गुलबर्ग ग्रीन की इंतज़ामिया की ब्लैक मेलिंग से तंग आकर भाग गया हूँ लोगों के पैसे लेकर। अच्छा, ठीक है। तो नाज़रीन, ये पहले ज़रा क्लिप भी सुन लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम भाइयों को एक और आखिरी बात से आगाह करना चाहता हूँ कि मुझे गुलबर्ग इंतज़ामिया की तरफ से भी इस हद तक तंग किया गया, इस हद तक तंग किया गया कि आप सोच भी नहीं सकते। कभी गाड़ी देता था, कभी आईफोन देता था, कभी मैं उनको कैश देता था, कैश दे 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 तंग आ गया मैं। जब मेरे पास कुछ भी ना रहा, ना मेरे को देने को घर बचा, ना मेरे को देने को गाड़ियाँ बची, ना मेरे को देने के पास कुछ भी चीज़ें नहीं बची, फिर तंग आके मुझे इस गुलबर्ग ग्रीन से भागना पड़ा। अब मैं तमाम गुलबर्ग ग्रीन वालों से मेरी गुजारिश है और मेरे तमाम डीलर से गुजारिश है कि जो भी एसोसिएशन बनी है, जो भी आप लोगों ने मिलकर बनाई है, उनमें से मुझे बाकी सब 2-3 बंदे ठीक हैं, बाकी तमाम बंदों पर मुझे एतराज़ात हैं। कोई बात नहीं, आप जो करते हैं आप करें, मैं इस बात को भी एग्री करता हूँ। मैं मुसर्रद एजाज साहब, जो कि बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है मेरे लिए, आसिफ साहब वो भी बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है मेरे लिए, और आसिफ साहब को और मुसर्रद एजाज साहब को और मेरे किसी भी अगर लड़के को रखते हैं
ٹھیک ہے آپ نہیں رکھتے تو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر عمر کو رکھیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اس کو تمام باتوں کا پتہ ہے, 90% لوگوں کا بھی پتہ ہے کہ ان کے کتنے پیمنٹ ہے اور کون سود والا ہے اور کون بغیر سود والا ہے اور کون حقدار ہے. ان میں ان کا فائدہ ہوگا. اور باقی جو لوگ رکھے ہوئے ہیں وہ تو سب خود سود پہ لگے ہوئے تھے, وہ تو لوگ خود جو بھی کمیٹی کے ممبر ہیں وہ تو سب سے بڑے سود کا کام کرنے والے ہی وہ لوگ ہیں. ان پہ مجھے اعتراضات ہے اور ابھی بھی اور رہے گا. میں مسرت اجاز صاحب پہ ہر طرح کا اعتبار آنکھیں بند کر کے کرتا ہوں, آصف صاحب پہ آنکھیں بند کر کے کرتا ہوں. اور میری ان سے گزارش ہے اور گلبرگ انتظامیہ سے گزارش ہے, میرے جتنے بھی پلاٹس گلبرگ گرین میں ہیں انہیں اپنے ہینڈ اوور کیا جائے. انہوں نے جلد از جلد بیچ کے, خواہ وہ کسی بھی قیمت پہ بکتے ہیں, اچھے سے اچھا ریٹ لگوائیں تو ٹھیک ہے, نہیں لگوائیں تو بھی ٹھیک ہے. جو بھی ریٹ لگاتے ہیں مجھے قابل قبول ہوگا. اور جو حقدار لوگ ہیں ان کو ان کی تمام پیمنٹ دی جائے. اگر 100% نہیں تو 60-70% تو لوگوں کو پیمنٹ ان کی مل جائے گی. جی آپ نے ان کا کلپ ہی سنا ہے. اچھا سر, اس میں یہ ہے کہ آپ نے پھر یہ جو گلبرگ گرین والے ہیں ان سے پہلے بھی کوئی آپ کی میٹنگ ہوئی ہے یا یہ پہلے ہی دفعہ یہ آپ نے پروٹیسٹ شروع کر دیا تھا؟ دیکھیں سر, میری ساری زندگی کا تجربہ ہے, دنیا میں ہر مسائل کا حل میز پہ ہوتا ہے. جی مذاکرات سے ہوتا ہے. اور میرا بالکل یہ پکا ایمان ہے, آج تک ہماری ریل اسٹیٹ کمیونٹی میں جتنے مسائل آئے وہ ہم نے حکومتوں کے ساتھ مذاکرات کی میز پر حل کیے. ٹھیک ہے. سب سے پہلا سٹیپ ہمارا یہی تھا کہ چیزوں کو آرگنائز کر کے ہم سوسائٹی کے متعلقہ لوگوں کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے, گلبرگ گرین کے سیاہ و سفید کا مالک شجاعت اللہ قریشی جو کہ جنرل سیکرٹری ہے گلبرگ گرین کا, وہ ہے. اس کی مرضی کے بغیر ایک فائل ایک میز سے دوسرے میز تک ٹریول نہیں کر سکتی. صحیح ہے. تو جو ہمارے ساتھ مذاکرات ہوئے گلبرگ گرین کی طرف سے شجاعت اللہ قریشی صاحب نے اس کو ہیڈ کیا, اور افیکٹس کی طرف سے میں نے ہیڈ کیا. اور 3 گھنٹے کی طویل مشاورت کے بعد تمام چیزیں طے پا گئیں. ٹھیک ہے. یہ ایک شاندار عمل تھا جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ارسلان حمید کے 4 جو پروجیکٹ ہیں ان کو گلبرگ گرین کی انتظامیہ لے لے گی. ٹھیک ہے. اس کی قیمت کے برابر جو پلاٹ وہ ہمیں وہاں پر گلبرگ گرین میں افیکٹیز کو الاٹ کرے گی. اور اس طریقے سے گلبرگ گرین کے افیکٹیز کو ان کا تقریباً ساری چیزیں مل جائیں گی. ٹھیک ہے. ہم نے 15 ارب کا کلیم تھا, اسکروٹنی کمیٹی بنائی. ٹھیک ہے. 3 ہفتے ہم صبح فجر تک کام کرتی رہی کمیٹی. اور پھر وہ پیسہ جو لوگ حقیقتاً گھر سے لے کر آئے تھے جس میں کوئی منافع کچھ شامل نہیں تھا, 3 سال کی عرصے کا کوئی منافع سب کو چھوڑ کر 4 ارب 75 کروڑ روپیہ یہ وہ پیسہ تھا جو 100%, آپ یہ سمجھے 100%, میں معذرت چاہوں گا 50% کم از کم یتیموں کا, بیواؤں کا, پینشنرز کا اور انتہائی ضرورت مند لوگوں کا تھا. جب ہم نے یہ چیزیں گلبرگ انتظامیہ کے سامنے رکھی اور ہم نے ان کو ایک فیزیبلٹی دی کہ اب آپ ان افیکٹیز کو 100% کمپنسیٹ کر سکتے ہیں, تو خدا جانتا ہے شجاعت اللہ قریشی صاحب کی کس انا پہ ضرب لگی کہ انہوں نے کمیٹی سے ہمیں ملنے سے انکار کر دیا. میں مسلسل ان کو فون کرتا رہا, میسج بھیجتا رہا, لوگوں کو دفتر میں بھیجتا رہا, لیکن شجاعت اللہ قریشی اوپر اپنے دفتر میں موجود ہونے کے باوجود 4 گھنٹے ہمارے لوگوں کو بٹھا کر اس نے ملنے سے انکار کیا. کچھ بھی نہیں جب ہمارے پاس بچا تو آخر میں انہوں نے انتہا یہ کی کہ میرے خلاف اسلام آباد تھانے میں درخواست دے دی کہ میں دہشت گرد ہوں, میں تباہی پھیلنے والا ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. اچھا. اس کے بعد کمیونٹی اشتعال میں آئی اور پھر ہم لوگوں نے عملی اقدام کا فیصلہ کیا اور عملی اقدام کی طرف چل نکلے. تو اس میں وہ ایف آئی آر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ پھر ایف آئی آر نہیں ہے جی. اسلام آباد کی انتظامیہ ایک بڑی پڑھی لکھی اور شاندار انتظامیہ رکھنے والے ہیں. وہ لوگ چیزوں کو پہلے تحقیق میں جاتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں. انہیں بہت جلدی ریئلائز ہو گیا. میری اسلام آباد کی ایک لمبی ہسٹری ہے اور اس ہسٹری میں الحمدللہ بدیانتی یا کسی چیز کا 0.01% بھی کوئی عنصر نہیں. لہٰذا انہوں نے ایف آئی آر نہیں کاٹی اور انہوں نے معذرت کر لی. بہت شکریہ. اچھا اے دسو جناب, فرمائیں کہ یہ اگر ابھی کل بھی آپ کی کچھ انتظامیہ دے نال
مطلب مذاکرات ہوئے جس میں ایس پی صاحب تھے، اے ایس پی صاحب تھے، پوری انتظامیہ تھی. ابھی کیا یقین دلانی ہوئی ہے کہ آپ نے جس وقت آپ نے ایک کال کرتے تھے تو وہ بندے الرٹ ہو جاتے تھے، دیکھتے تھے. تو ابھی کچھ بات ہے کہ بن جائے گی کہ جس طرح مطلب ٹیبل ٹاکس پہ جو بن رہی ہے بات، تو کیا خیال ہے آپ کو؟ کچھ امید ہے؟ ورنہ اگلا لایا عمل کیا ہے؟ دیکھیں، اسلام آباد کی انتظامیہ کے ساتھ کل ہماری بڑی مکمل میٹنگ ہوئی. جی جی ڈی آئی جی آپریشن تھے. جی جی. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ایک کمیٹی بنا رہا ہے، جس کمیٹی میں ڈپٹی کمشنر آفس کے لوگ، جس کمیٹی میں اسلام آباد کی پولیس کے لوگ، جی جی. جس کمیٹی میں انٹیلیجنس بیورو کے لوگ جی. اور کمیٹی کے ہم لوگ شامل ہوں گے. جی. اور یہ کمیٹی کا نوٹیفکیشن شاید آج نکل جائے. ٹھیک. لیکن یہ نوٹیفکیشن، یہ کمیٹی اپنی جگہ، ٹھیک ہے. ہم اب اپنے حق کے لیے سڑکوں پر ہیں، اور یہ حق ہمیں ملے گا گلبرگ گرین کے آفس سے. ٹھیک ہے. اگر انہوں نے ہٹ درمی کا یہ رویہ قائم و دائم رکھا تو یقینی طور پر یہ جو گلبرگ انتظامیہ سمجھ رہے ہیں نا کہ بھوکے ننگے عوام اور ورسز پاکستان کی طاقتور ترین ایک لابی، یقینی طور پر ان دونوں کی آپس کی جنگ ہوگی. اور اللہ کی مدد اور نصرت یقینی طور پر کمزور لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے. ہم کمزور ضرور ہیں لیکن اللہ کی نصرت ہے. تو انشاءاللہ ہر افیکٹی کا ایک ایک پیسہ ہم لے کے رہیں گے اور اسی بدیانت سوسائٹی سے لے کر رہیں گے انشاءاللہ. اگر فرض کیا وہ نہیں آتے تو پھر اگلا احتجاج آپ کہاں تک جائیں گے؟ دیکھیں، ابھی ہمارے اگلے شاید بھوک ہڑتالی کیمپ لگ جائے گا اگر نہ مانے گلبرگ کے مین آفس کے سامنے. ٹھیک ہے. اگر یہ معاملہ اس کے باوجود نہ حل ہوا تو اسلام آباد پریس کلب میں ہم مکمل طور پر پھر ہم ایک جنگ کی کیفیت میں گلبرگ کے اندر ہونے والی ایک ایک بدیانتی، بے ایمانی، ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کے ساتھ ظلم، ان کی توہین، ہر چیز کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں گے. اور پھر آخری ہماری جو منزل ہوگی وہ ہماری منزل ہے فیض آباد، جہاں پر ایک دھرنا ہوگا ان تمام افیکٹیز اور ان کے خاندان اور ان کے بچوں کا. لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ نئی حکومت ہے، یہ ملک کی معیشت کو سنبھالنا چاہتی ہے. اس نئی حکومت کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے. بہت بڑے چیلنجز ہیں اس حکومت کو. یہ لوگ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم سے روڈوں پر آ کر اس حکومت کے لیے مسائل کھڑے کریں. ہم انتہا تک سوچیں گے کہ ہماری لوگ افیکٹیز حکومت کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے. لیکن اگر آخر میں معاملات خراب ہوتے ہیں، مجبوراً اگر دوست خودکشیوں کے سوچتے ہیں تو فیض آباد کے مقام پر ہی دوست یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جینا یا مرنا ہوگا. بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، باتیں سنی ہیں، میرے خیال میں اس میں گنجائش نہیں ہے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھنا. اللہ سونے دے والے.